السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى احسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی بڑائی و بزرگی و ستائشیں اللہ رب السماوات والارض کے لیے ہیں، جو مالک حقیقی، خالق حقیقی اور مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری آمد کو قبول فرمائے، ہماری بیٹھک کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائیں، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے چھٹکارا دلائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جب بھی امت مسلمہ کے اندر تنزل و انحطاط پیدا ہو، معنی یہ کہ اگر اس میں ایک جھول پیدا ہو جائے، ایک گراؤ پیدا ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ امت میں سے کسی کو اٹھاتا ہے، وہ آگے بڑھ کر قربانیاں اور دوسری اہم چیزیں اپنی تش کر امت کو دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لیبعث فی رأس کل مئہ من یجدد لہ دینہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک صدی میں کسی ایک فرد کو بھیجتا ہے جو دین کو تجدید کرتا ہے، دین کو رینوویٹ کرتا ہے۔ تو ہر زمانے میں اور ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے افراد، ایسے مومن بندے بھیجے جنہوں نے دین کا بیڑا پار کیا۔ تو انہی مجاہدین، انہی پرپاک پر دامن افراد میں خیر الدین بربروسہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ خیر الدین بربروسہ اور ان کے بھائی بابا عروج کی کامیابیاں اور اہم کامیابیاں، جن کا ذکر ہم گزشتہ کی 2 مجلسوں سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے بہت ہی فیصلہ کن معرکہ، جسے معرکے بروزہ کہتے ہیں، جو 1538 میں پیش آیا، جس میں یورپ نے اپنی پوری طاقت لگائی۔ سمندر کے اندر اس سے بڑا معرکہ نہ اس سے پہلے دیکھا گیا، نہ اس کے بعد دیکھا گیا، جس میں دشمنان اسلام نے 60,000 کی نفری حاضر کی اور 600 سے زیادہ کشتیاں جو مکمل اثاثے کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترے تھے، اور اس طاقت کو مسلمانوں نے صرف 5 گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہیں خاک و خون میں لوٹا دیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی جیت دی۔ اور اس جیت کے پیچھے جہاں مومنین کا ایمان اور نیک لوگوں کی قربانیاں تھیں، وہاں پر خیر الدین بربروسہ نامی ایک اہم فرد کی اسٹریٹجی اور ان کی حکمت اور ان کی سمجھ کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عزیز ساتھیوں، جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں کو جیت ہوئی، اور اس علاقے سے عیسائیوں کا ڈومینیشن مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ یہ جو عیسائی تھے یوروپینز، ان کے اندر، جیسے کہ آپ نے کل خیر الدین بربروسہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک قائد کے تحت نہیں ہیں، ان کی قیادتیں مختلف ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ یورپ کے اندر عزیز ساتھیوں عیسائیت کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ عیسائی جو مذہب ہے، اس میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں۔
ایک جو سب سے مشہور اور سب سے زیادہ زمین میں جس کا پھیلاؤ ہے وہ فرقہ ہے جسے کیتھولک کہتے ہیں. یہ فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے 3 حصے ہیں، نعوذ باللہ. ایک ہے ہولی فادر، اور دوسرا ہے سن، اور تیسرا ہے ہولی گوسٹ. ان عقیدے رکھنے والوں کو کیتھولک کہتے ہیں. اور دوسرا فرقہ ان کا ہے پروٹسٹنٹ، جو کہ یہ عقیدے ٹرینٹی کو تو نہ مانتا نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تو مانتا ہے. اور تیسرے ہیں آرتھوڈاکس، جو لگ بھگ کیتھولک جیسا ہی ان کا عقیدہ ہے، لیکن کیتھولک میں ہر آدمی کو ولی بنانا، سینٹ بنانا عام ہے، جو کہ ہم آرتھوڈاکس کے اندر نہیں دیکھتے. یہ جو کیتھولک عقیدہ رکھنے والے اسپین، فرانس اور دوسرے جو مشہور کنٹریز ہیں وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں. اور یہ جو رشیا ہیں یہ آرتھوڈاکس ہیں. اور انگلینڈ اور اس کے آس پاس کی جو کنٹریز ہیں جیسے ویل ہو گیا، اور جیسے آئرلینڈ ہو گیا، جیسے کینٹ ہو گیا، یہاں پر لوگ پروٹسٹنٹس ہیں. تو یہ عیسائی کے 3 بڑے بڑے فرقے ہیں عزیز ساتھیوں. ان تینوں کے درمیان اتنی دشمنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آرتھوڈاکس کبھی بھی کیتھولک کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ دونوں مل کر پروٹسٹنٹ کو ہمیشہ زمین سے ختم کرنے کی کوشش کی ہیں. تو یہ 3 جو بڑے بڑے فرقے عیسائیوں کے تھے، اس کی وجہ سے اس لڑائی میں انہیں بہت بڑا نقصان ہوا. اور اس سے ہم کو یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم فرقوں میں اگر بٹیں گے تو ہماری طاقت جاتی رہے گی. ہمیں فرقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہاں پر ایک اہم نقطہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. عام طور پر لوگ فرقے اور جماعتوں کو لے کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور جب کوئی بھی جماعت شروع ہوئی، کوئی نیا ادارہ شروع ہوا، لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی فرقے کتنے نکل آ گئے، ہر گلی میں کتنے فرقے ہیں، فرقوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فرقے کہا، یہاں تو کئی 100 فرقے ہیں. لوگ یہ چیخنا بلبلانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بنی اسرائیل افترقت على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ قالوا من هي رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے یہاں 72 فرقے ہوا کرتے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ہوگا جو جنت کو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے اصحاب ہیں، اس راستے پر چلنے والے یہ ہیں جنہیں فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت دے گا. تو فرقوں میں بٹنا عیب کی بات ہے، لیکن فرقہ کون ہیں؟ دیکھیے، صحیح منہج، صحیح عقیدہ رکھنے والے کئی جماعتوں میں ہو سکتے ہیں. جماعتیں بنتی ہیں کسی ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، ان کا ایک مشن ہوتا ہے، ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، سب ملتے ہیں، آگے بڑھ کے ایک ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. کوئی بھی ایک چیز وہ اپنا ہدف بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ امت کو فائدہ ہوگا، اپنا گول بنا لیتے ہیں، اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے لائک مائنڈڈ لوگ، یہی ایک ہی ذہنیت رکھنے والے، ایک ہی سمجھ رکھنے والے جمع ہو جاتے ہیں اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرتے ہیں. اور اسی عقیدہ رکھنے والے ایک دوسرے ٹارگٹ کے لیے ایک دوسری اگر جماعت جمع ہو تو ہم اسے فرقہ نہیں کہہ سکتے. تو کب فرقہ بنتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. فرقہ عزیز ساتھیوں اس وقت ایک گروپ بنتا ہے جب اس کے اندر عقیدے میں بگاڑ ہو، وہ عقیدے کے معاملات میں اہل السنہ والجماعت سے ٹکرائے، بنیادی عقیدے کا اختلاف ہو، تب جا کر وہ فرقہ بنتا ہے. عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، بعض فقہی مسائل میں اختلاف ہے، بعض ٹارگٹ فکس کرنے میں ڈیفرنٹ آف اوپینینس ہے، اور بعض کام کرنے میں ڈیفرنٹ آف اوپینینس ہے، تو انہیں ہم فرقہ نہیں کہیں گے، یہ جماعتیں ہیں. تو اہل السنہ والجماعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے راستے میں چلنے والے کئی جماعتیں ہیں، سب کو ہم فرقہ نہیں کہہ سکتے. تو فرقہ اس وقت، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت فرقہ اس وقت بنتی ہے جب اس نے بنیادی عقیدوں کو پکڑ کے ہلایا، اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اللہ پر ایمان کے تعلق سے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تعلق سے. یہ جو 6 پلر ایمان کے ہیں اور 5 پلر اسلام کے ہیں، ان 6 اور ان 5 میں اگر کسی نے ٹکراؤ پیدا کیا، مخالفت کی، لا علمی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے مخالفت کی، تو اسے ہم فرقہ کہیں گے.
جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، سوچ بوجھ میں اختلاف رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس سے امت کو ترقی ملے گی، اس سے امت کو ترقی ملے گی، ان دونوں کے درمیان اسے لے کر اختلافات ہوا کرتے تھے، جیسا کہ تاریخ اس تعلق سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو اختلافات کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اللہ نے لوگوں کو ایسے ہی ذہن بنایا ہے۔ جب تک اختلاف دلیل کے بنیاد پر، جب تک اختلاف کتاب و سنت کے دلائل کے بنیاد پر اختلاف ہو تو ایسے اختلاف کو قابل قبول کہا جا سکتا ہے۔ جو اختلافات دلیل کے بنیاد پر نہیں، جہل کے بنیاد پر ہو، ان اختلافات کو اختلافات نہیں مانتے اہل علم۔ تو صحابہ کے درمیان اختلافات تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن ان کے درمیان افتراقات، فرقے میں انہوں نے نہیں بٹا۔ آپ دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس کا ایک فتویٰ ہے، عبداللہ بن عمر کا ایک فتویٰ ہے، عبداللہ بن مسعود کا ایک فتویٰ ہے، یہ سب ایک ہی جماعت سے تعلق ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہیں۔ لیکن جب شیعہ سر اٹھاتے ہیں، جب قدریہ سر اٹھاتے ہیں، سب مل کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رنگ ہمارا نہیں ہے، ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ نئی نئی باتیں شروع کر رہے ہیں، تو پورے صحابہ بیک وقت مل کے سب سے پہلا جو فرقہ نکلا جسے قدریہ کہا جاتا ہے، مل کر سبوں نے مخالفت کی۔ سبوں نے کہا، کوفہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ، بغداد میں بیٹھے ہوئے صحابہ، مکہ میں ہوئے صحابہ، مدینہ کے صحابہ، سبوں نے مل کے کہا کہ یہ نیا فرقہ ہے قدریہ، اس نے تقدیر میں نئی نئی باتیں شروع کی ہیں، ایسی باتیں اس نے کی ہیں جن کا تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی۔ تو جب فرقہ سر اٹھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ سب مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی بھی صحابہ کسی فرقے سے نہیں تھا، کوئی بھی ایک صحابی کو بھی آپ خوارج فرقے سے تعلق رکھتا ہوا نہیں دیکھیں گے، کسی ایک بھی صحابی کو آپ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوا نہیں دیکھیں گے، کسی ایک بھی صحابی کو آپ شیعہ میں جڑے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، ان کے پاس اختلافات تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ کہاں اختلافات کرنا جائز ہے اور کہاں اختلافات کرنا بہت ہی گھناؤنی غلطی ہے جس سے آدمی جہنم جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس پیمانے کو، اس بیلنس کو کھو دیا، تو انہوں نے ہر اختلاف کو افتراق سمجھا۔ چھوٹی سی بات میں آدمی اختلاف کر لے، اس نے کہا کہ یہ اہل سنہ والجماعہ میں سے نہیں ہے، اسے جماعت سے جو ہے دوسری باتوں کہہ کے اسے فرقہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ کتاب و سنت عقیدے کے باب میں اگر کسی نے اختلاف کیا، وہ فرقے میں بٹ جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ ایک آدمی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے کتاب و سنت کی بنیاد پر اختلافات کیے، عقیدے کی بنیادوں کو پکڑ کے ہلایا نہیں، ایسے لوگ کروڑہا بھی ہوں، وہ فرقہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کی جو ہار ہوئی، اس کے پیچھے ان کے اندر جو فرقے تھے، یہ فرقہ وارانہ سوچ تھا، جس کی وجہ سے انہیں بھیانک ہار دیکھنے کو ملا۔ تو اس کے بعد جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے 1545 1544 1544 1545 کے زمانے کا، جب اللہ کے فضل و کرم سے بربروسا نے جیت حاصل کر لی اور میڈیٹرین سی میں انہوں نے اپنا دھاوا جمع کر دیا، عیسائی پورے پسپا ہو گئے، تو وہاں پر کیتھولک جو بہت بڑا فرقہ جس سے مسلمانوں کو ہمیشہ سابقہ پڑا، یہ جو لڑائی ہوئی، یہ جو بڑی تعداد میں آئے تھے، یہ سب پاپس کو ماننے والے کیتھولکس تھے، ان میں کوئی پروٹسٹنٹ، ان میں کوئی آرتھوڈاکس نہیں تھا۔ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کا جو مقابلہ ہوا وہ کیتھولک سے ہوا تھا۔ تو یہ کیتھولک کے جو پاپس تھے جنہوں نے ان لوگوں کو لڑائی کے میدان میں لایا تھا، تو بتا یہ رہا تھا میں، تو ان کے اندر ایک نیا بادشاہ آتا ہے جس کا نام کارلوس۔ یہ خیر الدین بربروسا کو ایک بہت ہی سیکرٹ خط لکھتا ہے۔ اس وقت خیر الدین بربروسا استنبول میں ہوتے ہیں، اور استنبول میں خیر الدین بربروسا کے ہاتھ میں ایک گمنام آدمی چٹھی تما کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ چٹھی کھول کر دیکھتے ہیں تو چٹھی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کارلوس کیتھولک چرچ کا بادشاہ خیر الدین بربروسا سے مخاطب ہے۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خیر الدین بربروسا، تم ایسے قائد ہو جو کئی سو سال کے بعد ایسے پیدا ہوتے ہیں، تم روزمرہ پیدا ہونے والا کوئی پیداوار نہیں ہو، تم ایک انوکھے آدمی ہو، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری جو بادشاہت، تمہاری جو خلافت ہے، وہ ٹھیک سے سلوک نہیں کر رہی ہے۔ تمہیں جو مرتبہ، تمہیں جو منصب ملنا چاہیے، وہ منصب تمہیں نہیں مل رہا ہے۔
ابھی یہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں، اگر تم ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہمارے فلیٹس کے تم ذمہ دار ہو جاؤ، تو ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تم سوچ نہیں سکتے. ہم تمہیں کئی زمین مفت میں دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے کیپٹلز کے اندر ہم آپ کو کمانڈر ان چیف بنانے کے لیے تیار ہیں. بلکہ پورے کیتھولک جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان کے جتنے بھی بحری بیڑے ہیں، سمندری بیڑے ہیں، ان کا ہم آپ کو کمانڈر ان چیف بنانے کے لیے تیار ہیں. بہت بڑا منصب ہوتا ہے عزیز ساتھیوں، بہت بڑا منصب ہوتا ہے. آج کل ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایریا کونسل آدمی بن جائے نا، کئی لوگوں کو خون میں گرا دیتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں. اسے کہا گیا کہ تمہیں ایریا کونسلر بنائیں گے، تو اس کے بعد دیکھیے اس کے کتنے رنگ نکل آتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ کیسے کیسے بدلتا ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. چھوٹا سا ہی منصب ہو، اگرچہ کہ اس میں پیسے بھی انوالو نہ ہو، لیکن انسان کو شہرت اور فیمس ہونے کی ایسی دیوانگی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے. اگر اسے کہا گیا کہ 100 لوگوں کو تم ذبح کر دو گے تو تمہیں منصب ملے گا، اسی رات کر دے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. منصب کی ایسی عجیب و غریب دیوانگی ہوتی ہے. لیکن خیر الدین بربروسا کو دیکھیے، یہاں پر انہیں بہت بڑا منصب، بہت بڑا پیشکش دیا جا رہا ہے. اور ان کی ذہن اور ان کی سوچ اور ان کی سمجھ دیکھیے. خیر الدین بربروسا نے پھر خط پڑھا، اور پھر آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ تم اگر ہمارے ہاں آ جاؤ تو ہم آپ کو فلاں فلاں خزانے کے ذمہ دار بنائیں گے، تمہارے پاس فائنانس کی پورے چیزیں ایسی ہوں گی. تو لمبی جو آفرز تھے اس نے لکھ کر پہنچا دیا، اور خیر الدین بربروسا سے کہا کہ تم جلد از جلد اس کا جواب دینا. تو خیر الدین بربروسا نے خط دیکھا، اور اتنے ذہین آدمی تھے کہ وہ ہر چیز کو، اس کے پیچھے جو ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ذہنیت انوالوڈ ہے، یہ کہیں ہم کو روکنے کی کوشش تو نہیں، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پالیٹکس میں ہونا ایک غیر معمولی چیز ہوتی ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو خیر الدین بربروسا نے چند دنوں تک غور کیا اور سوچتے ہی رہے کہ اسے کیا جواب دیا جائے. لیکن انہیں تعجب اس وقت ہوتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے ایک اہم ذمہ دار کی طرف سے خط ملتا ہے. اہم ذمہ دار ہے، سلیمان القانونی کے خاص لوگوں میں سے ہیں. وہ صاحب خط لکھتے ہیں، اور خط میں خیر الدین بربروسا سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں جو خط ملا کارلس کنگ کی طرف سے، اس خط کے تعلق سے غور کرنا. بہت ہی زبردست پیشکش ہے، بہت ہی زبردست پیشکش ہے. اس تعلق سے تم غور کرنا، جلد کر کے اسے رد نہ کر دینا. تو خیر الدین بربروسا کئی مہینوں کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ یہ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. ایوان سلیمان القانونی کے ایوانے کے اندر سے ایک آدمی بول رہا ہے، اور وہ کارلس کے طرفداری میں ہے، تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بعد میں خیر الدین بربروسا نے کارلس کنگ کو خط لکھا. خط میں انہوں نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، میں استنبول میں ہوں، اور میں خلافت عثمانیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوں، اور چاروں طرف جاسوسیوں کا غول ہوتا ہے، ان کے درمیان تم مجھے خط بھیجتے ہو، اس میں اتنا بہترین پیشکش ہے نا. یہ خط تم میرے لڑکوں کو بھیجو، چونکہ وہ خلافت عثمانیہ ہیڈ کوارٹر سے کافی دور ہے، وہ الجیریا میں، الجزائر میں ہے، وہاں بھیجو، اور میرا لڑکا تمہیں تفصیل سے جواب دے گا. یہ کہہ کے خیر الدین بربروسا خط بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لڑکے کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان قریب تمہیں خط ملنے والا ہے جس میں بہت سارے پیشکش ہوں گی، عجیب و غریب پیشکش ہوں گے. تم خط کا فوراً جواب نہ دینا. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی کھینچ کے ماریں گے، جتنا ہو سکے اتنا کھینچیں گے، اور اس بادشاہ کو روکے رکھیں گے کہ کوئی سٹپ نہ اٹھائے، کیونکہ جواب ملے گا یس اور نو، دونوں کے مطابق وہ سٹپ اٹھائے گا. جب اسے اٹکائے رکھیں گے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک ہم دوسرے کام نپٹا دیں گے، دوسرے کام نپٹا لیں گے، ایسے ہی کھینچ کے مارتے رہو. تو اس کے بعد کارلس کی طرف سے ان کے لڑکے حسن رئیس کو خط ملتا ہے، جو اس وقت الجزائر میں باپ کی غیر حاضری میں ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب انہیں خط دیکھیے کیا ملتا ہے. انہیں خط میں کہا جاتا ہے کہ کارلس کنگ کی طرف سے بولا جا رہا ہے، اور تمہاری اتنی کامیابیاں ہیں، ہم جانتے ہیں تمہارے بوڑھے باپ سے زیادہ کچھ نہیں ہو پا رہا، اصل کام کرنے والے تو تم ہو، تم نوجوان آدمی ہو جو پیچھے سے کام کرتے ہو. باپ تمہارا تو اب 72 سال کا 70 ایئرز کا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں اسے بڑی مشکل سے کشتی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اصل میں تم ہو جو پورا کام کر رہے ہو، اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہارے باپ کو ہٹا کر پوری ذمہ داریاں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں.
ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خیر الدین بربروسا نے پہلے سے ان کے لڑکے کو بتا دیا کہ کس قسم کی پیشکشیں ہوں گی. تو ان کے لڑکے نے یہ پوری پیشکش سنی اور جواب نہیں دیا. تو باپ بیٹوں نے مل کے بغیر جواب دیے 3 سال کھینچے. 3 سال تک کیتھولک چرچ سے کوئی جواب نہیں آیا. وہ لوگ بدل بدل کے جواب طلب کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کل پرسوں 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد. تو ایسا کھینچا کہ 3 سال تک کھینچتے رہے, کوئی جواب نہیں دیا. اب ہوا فائدہ یہ کہ انہوں نے کوئی اقدام اٹھایا نہیں, کوئی چیز کو فارورڈ نہیں کیا, ایسے اٹکے ہوئے ہیں. اور 3 سال تک بہت ساری چیزیں جو ادھوری تھیں اسے انہوں نے درست کر لیا. جب 3 سال کے بعد کارلوس بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ یہ باپ بیٹے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہمیں ڈیلے کیا ہے, تو اس کا شیطان دیوانہ ہو جاتا ہے, وہ بدک اٹھتا ہے. اور اس کے بعد جب اسے معلوم ہوا کہ خیر الدین بربروسا الجزائر الجیریا میں نہیں ہے, تو یہی موقع ہے کہ اس کا بیٹا جو نوجوان ہے اسے مزہ چکایا جائے. یہ کہہ کے وہ بڑی لشکر لے کے سیدھے الجزائر میں گھس جاتا ہے. عزیز ساتھیو, اب جیسے ہی ان کے لڑکے حسن رئیس کو خبر ملی کہ بہت بڑا لشکر لے کے کارلوس بادشاہ آ رہا ہے, تو انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر بہترین ترتیب کی. پہلے اب ان کے پاس چونکہ الجزائر الجیریا ہے, یہ باقاعدہ خیر الدین بربروسا کا ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر انہیں باقاعدہ گورنر بنا دیا گیا تھا. تو ان کے لڑکوں کو معلوم ہے کہ ان کے اسٹیٹ میں پبلک کتنی قسم کی ہے. ان کے پاس آرمی ہے, ان کے پاس نیوی فورس ہے, ان کے پاس جنرل پبلک ہے, اور ان کے پاس جنرل پبلک میں جو اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد بدو کی ہے. بدو وہ لوگ ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں, صحرا میں ہوتے ہیں, اور اللہ کے نام پر بلایا جائے, کبھی بھی بلایا جائے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو حسن رئیس جو ان کے والد سے باقاعدہ تربیت حاصل کر چکے تھے, تو انہوں نے جب یہ بیڑے آ رہے تھے, یہ آرمی آ رہا تھا, تو انہوں نے خاموشی سے ان کا استقبال کیا, خاموش رہے. یہاں تک کہ یہ جو جتنے بھی عیسائی ہیں یہ سب ساحل پر اترے, اور ساحل پر اتر کر الجزائر کا جو ہاربر ہے اسے دیکھا کہ بالکل خالی ہے. اندر داخل ہو جاتے ہیں, بڑی آسانی سے ہاربر کیپچر کر لیتے ہیں. اس کے بعد اور دور آتے ہیں, جو بھی علاقے تھے سب اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ کوئی لڑنے والا نہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو لڑکا ہے خیر الدین بربروسا کا ڈر گیا ہے, اس لیے اس نے پورے دروازے کھول دیے. یہ شاید ہم سے لڑنا نہیں چاہتا, اس لیے یہ ڈر گیا ہے. یہ کہہ کے وہ تھوڑا دھیما ہو جاتے ہیں, ان کا جو جوش تھا وہ کم ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے 10 دن نکل جاتے ہیں, اور 10 دن یہ پڑاؤ ڈال کر الجزائر کے ساحل میں مزے لیتے ہیں. جب 10 دن گزر گئے تو حسن الرئیس نے ایسے لوگوں کو بلایا جن کے شکل, رہن سہن, گفتگو کا انداز, بات چیت کا انداز بالکل یورپین جیسا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ یورپین زبان بھی بول سکتے ہیں, ترکی زبان بھی بول سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو لایا جو ان کی ہسپانی زبان بڑی آسانی سے بول سکتے ہوں, انہیں بلایا اور ان کے لباس بدلائے, انہیں ان ڈیروں میں بھیج دیا. تو ان لوگوں نے خبر پہنچائی کہ ان کا ذہن کیسا ہے, کیسی ان کی تیاری ہے, اور یہ کتنا دھیما پڑ گئے ہیں. یہ سب باتیں ان کے پاس آ گئی. تو جیسے ہی خبر پہنچی کہ یہ لوگ اب وہ جوش نہیں ہے, یہ تقریباً سمجھتے ہیں کہ جیت چکے ہیں, تو اس کے بعد ان کے لڑکے حسن الرئیس بدو کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جائیں ان لوگوں پر جھڑپیں لگائیں. تو جب بدو کا ایک چھوٹا سا قافلہ جا کر ان سے ٹکراؤ لیتا ہے, تو یہ لوگ, ان کے پاس اتنے اسلحہ, اتنی تیاری تھی کہ بڑی آسانی سے بدوؤں کو مار دیتے ہیں. کئی ایک بدو وفات پا جاتے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑی دن کے رک جاتے ہیں. اب وہ لوگ بیدار ہو گئے کہ نہیں, حسن رئیس ہمیں واپس حملہ کر رہا ہے, اور تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اور ایک بہت بڑی مدد ملتی ہے. بہت سارے بحری بیڑے, بہت سارے سولجرز کی تعداد پھر ساحل میں آ کے اترتی ہے, جو بہت بڑی تعداد تھی. تو جب یہ لوگ آس پاس میں جمع ہو گئے تو حسن رئیس کے پاس مٹھی بھر لوگ تھے, ان کا مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اور ان کے باپ بھی ان کے ساتھ نہیں, وہ دور دراز استنبول میں, ان کے پاس لشکر بھی چھوٹی ہے. انہوں نے تو تیاری کی تھی, لیکن اتنی بڑی تعداد کے سامنے ہو سکتا ہے کہ ان کی تیاری ٹھیک نہ ہو. تو اس وقت حسن الرئیس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, ایسی دعا کی, کہا کہ اللہ, اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے پورا الجیریا ختم ہو جائے گا. اتنی بڑی تعداد میں آئے, پورا الجیریا قبضے میں لے لیں گے, اور اس میں مسلمان جتنے بھی ہیں سب کو نقصان ہوگا. اے اللہ ہماری مدد کرنا. یہ اپنے لشکر کے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے.
تو ہوتا یہ ہے کہ دوسرے دن فجر کے بعد آسمان بالکل کالا ہو جاتا ہے اور زبردست گھٹا ٹوپ ابر جمع ہو جاتے ہیں اور بڑی تیز کی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں اور ایسا طوفان آتا ہے کہ ان کے پڑاؤ پورے اڑ جاتے ہیں. ان کے کئی لوگوں کے پیر اکھڑ گئے. انہوں نے کبھی ایسا طوفان نہیں دیکھا تھا اور پورا صحرا ٹائپ کا طوفان تھا. تو یہ جو یورپینس آئے تھے انہیں برداشت نہیں ہوا, کئی لوگ اس میں مر گئے. تو ان کے ہاں افراتفری مچ گئی, بھگ دوڑ مچ گئی. اب ان کے پیر اکھڑنا شروع ہو گئے. جیسے ہی ایک دن کا طوفان ختم ہوا تو حسن رئیس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. سبحان اللہ, اللہ نے حسن رئیس کی مدد کی. عزیز ساتھیو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑا. جب بھی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے میدان میں اللہ کے لیے اترتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا. ہاں, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا احسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم سوچتے ہو کہ جنت میں بڑی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی, تم ہمیشہ ایسی خوشی میں رہو گے؟ جبکہ اس سے پہلے والوں کو خطرناک آزمائشیں آئی تھی, انہیں ہلا دیا گیا تھا, ان کے پیر اکھڑ گئے تھے, پیروں تلے زلزلے آ گئے تھے, یہاں تک کہ وہ چیخنے لگے, کہنے لگے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے. تو عزیز ساتھیو, مخلصین کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب, بلا شبہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے, بالکل قریب ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر کو ایمان دیکھنا چاہتا ہے. جب آپ نے اس کا ثبوت دے دیا, اس کے بعد 100% آپ کے ہاں اللہ کی مدد آنی ہے. یہی کچھ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل کو انہوں نے فرعونیوں کے شکنجے سے نکالا, اور ایک رات اچانک اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے 12,000 کی تعداد بنی اسرائیل کو لے کر وہ مصر چھوڑ دیتے ہیں. اور جب فرعونیوں کو خبر ملی تو فرعونی یہ 12,000 کی تعداد کے تعاقب میں نکل آتے ہیں اور وہ پورا لشکر لے کر آئے. لشکر جرار کے ساتھ فرعون آیا تھا اور سامنے سے 12,000 کی تعداد بنی اسرائیل کی جا رہی تھی, تو پیچھے فرعون کا لشکر اور بنی اسرائیل آگے بڑھے تو بیچ میں بہت بڑا سمندر حائل ہے, بہت بڑا سمندر, اور پیچھے سے فرعون, دونوں طرف سے موت. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا اے موسیٰ تم نے ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے, تم ہمیں ہمیشہ پھنساتے رہتے ہو. نافرمان قوم موسیٰ علیہ السلام پر لان تان کرنے لگتی ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ میری ضرور مدد کرے گا. عزیز ساتھیو, یہی توکل اللہ دیکھنا چاہتا ہے. سامنے سے آپ کے سمندر ہے, کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں, اور پیچھے سے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ, پورے اثاثے اور ہتھیار کے ساتھ پیچھے سے بڑی تیزی سے آ رہا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کئی لوگوں کے پیر میں چپل نہیں ہے, یہ تھوڑی مقابلہ کر سکتے ہیں, مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو اس موقع پر آزمایا, اور موسیٰ نے بھرپور آزمائش میں کامیابی حاصل کی. تو ہوا یہ کہ اللہ نے کہا کہ مارو چھڑی اب سمندر میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری سمندر میں تو ایک بہت بڑا ہائی وے نکل آیا, دونوں طرف پانی کے پہاڑ روک دیے گئے. ایک انہونی چیز ہو کر رہی, انہونی چیز ہو نہیں سکتا ایسے, عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سمندر پھٹے اور اس میں سے راستہ نکل آئے اور دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو جائے, یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن جب بندے مومن اپنے ایمان کا ثبوت دے دیتا ہے, اپنی آزمائش میں پورا اترتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے انہونی ہونی کر کے دکھا دیتا ہے, انہونی ہونی کر کے دکھا دیتا ہے. اللہ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں ہوتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. اور قرآن میں عزیز ساتھیوں ایسے واقعات ہیں جسے ایک ریشنلسٹ, ایک پراپر ریسرچ ذہن رکھنے والا اگر پڑھے گا تو کہے گا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, انسان کے ذہن کے اوپر کی بات ہے. سلیمان علیہ السلام جانوروں سے گفتگو کرتے ہیں, ذوالقرنین مشرق مغرب کی طرف جاتے ہیں, ہے نا, ایسی باتیں جو عام آدمی کے ذہن کو پہنچتی نہیں ہیں. جواب یہی ہے کہ جب آپ ایمان کا ثبوت دے دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ انہونی کو ہونی کر کر دکھاتا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح سے کیا کہا, صالح نے دعوت دی, سمجھایا بجھایا, ہر چیز ان سے کوشش کی, لیکن وہ انکار کرتے رہے. آخر کار انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو 10 ماہ کی ہو اس کے پیٹ میں حمل.
جب اللہ نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام نے اپنا پورا ہوم ورک کر لیا اور ایمان کے پہاڑ ہیں اور ان کے ساتھیوں کے اندر وہ ایمان انہوں نے بھر دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چٹان پھاڑ کے ایک ایسی اونٹنی نکالی جس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ ہے. انہونی چیز. عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہونی کو ہونے، اس کے لیے کوئی انہونی ہے ہی نہیں، لیکن بندوں کے لیے جو لمیٹیشن ہے ان لمیٹیشنز کو بندوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کراس کر سکتا ہے. یہی ہم پورے قرآن میں پڑھتے ہیں، یہی ہماری پوری تاریخ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. جب احزاب کی لڑائی ہوئی مدینہ، ابھی احد کی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، اور اس کے بعد کے چھوٹے موٹے جھڑپوں میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور اس کے بعد پورا عرب امنڈ آیا. پورا عرب 10,000 کی ان کی تعداد تھی، اور پورے مدینے میں جتنی پبلک تھی وہ 3,000 سے زیادہ نہیں، ان میں سے لڑنے والوں کی تعداد 1,000 سے زیادہ نہیں. اب 10,000 کی تعداد آئی، یہ پورے کے پورے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کم مسلمانوں کو ان کی چندی بوٹی کریں. انتہائی دشمنی، احد میں بدر، وہ سب کی دشمنی نکالا، انتقام نکالنا ہے. پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ ایک وقت مقرر رات میں آندھی چلتی ہے، ان کے پڑاؤں کو دے مارا جاتا ہے، ان کے پیر اکھڑتے ہیں، ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی ڈر ڈال دیتا ہے، اور یہ دوڑ لگاتے ہیں. بغیر لڑائی کے اللہ نے جیت دے دی. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے ایسی ہی مدد کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ ایمان کا ثبوت دینا ہوتا ہے، ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں. اور اللہ کے ہاں قانون یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آزمائش کے بغیر اس کی بڑی مدد نہیں آتی. لیمیز الخبیث من الطیب، اللہ نے ہمیشہ ایک قانون بنایا ہے کہ اچھے اور بروں دونوں کو الگ کرنا چاہیے. اچھوں کا ایک الگ گروہ ہو، بروں کا ایک گروہ ہو. جو اچھے ہیں وہ ظاہر ہو کر آئیں. یہ کب ظاہر ہو کر آتے ہیں؟ جب انہیں آزمایا جاتا ہے، جب انہیں آزمایا جاتا ہے. اللہ کی آزمائش آ کر رہتی ہے، بغیر آزمائش کے یہ دنیا نہیں عزیز ساتھیوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر آپ جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صبر، وہ یقین، وہ توکل آپ کو پیدا کرنا ہے، جو یہاں پر حسن رئیس نے اس کا ثبوت دیا. تو وہ پورے صبر کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ دعا کرتے ہیں. تو اللہ کی ایسی عجیب و غریب، یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. اس نے تو احزاب کی تاریخ کو دہرا دیا، احزاب کی یاد کو تازہ کر دیا. بالکل اسی طریقے سے بہت بڑی آندھی آتی ہے اور بہت بڑی تعداد بھاگ جاتی ہے. اور جب اس دن یہ طوفان کا سلسلہ چل رہا تھا، اس دن رات حسن رئیس اپنے لوگوں کو لے کر ان کے پڑاؤ میں حملہ کرنے جاتے ہیں. جب یہ لوگ حملہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے آوازیں آتی ہیں کہ خیر الدین بربروس آ گئے ہیں، خیر الدین آ گئے ہیں. یہ کہنا تھا ان کے لشکر اور پسپائی میں چلے جاتی ہے اور لشکر میں ڈر پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑی آسانی سے حسن رئیس ان لوگوں کو قید کرتے ہیں، ان لوگوں کو مارتے ہیں. ان میں بہت بڑی تعداد صحرا کی طرف بھاگ جاتی ہے، جو بھوک پیاس کی وجہ سے کئی دن تک تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں. اور ان میں سے بعض لوگ، ان کے پاس جو گھوڑے تھے، وہ گھوڑا سرپٹ دوڑا کر کہیں دور بھاگ گئے پہاڑوں کی طرف، اور بھوک پیاس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو قتل کیا، اس میں سے پانی پیا، اس کا گوشت کھایا، لیکن ایک مدت کے بعد وہ بھی مر گئے. تو پوری ان کی جو لشکر تھی چندی بتی ہو جاتی ہے، اور انہیں پورے کا پورا تھتر بتر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے بڑی آسانی سے یہاں پر جیت مل جاتی ہے. اب ان کا جو بادشاہ تھا، جو کارلوس تھا، جو لڑائی میں آیا تھا، وہ بچ کر واپس بھاگ جاتا ہے. وہ جاتا ہے، اپنی بادشاہت چھوڑتا ہے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑتا ہے، ایک کلیسا کا پادری بن جاتا ہے. پادری بننے کے باوجود اس کے اندر یہ جو ہزیمت، یہ جو ہار اسے نصیب ہوئی، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو ایک کلیسا کے اندر کئی مہینوں کے بعد مرا ہوا لوگوں کو ملتا ہے. جب دیکھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اسے اتنا غم ہوا اس لڑائی کا کہ یہ غم کی وجہ سے مر گیا. یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے عزیز ساتھیوں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کے بعد خیر الدین بربروسا واپس الجزائر آتے ہیں اور اپنے لڑکے کو مبارکباد دیتے ہیں اس بہترین لڑائی کی جیت کے بعد. اب یہ زمانہ ہے 1546 کا، 1546 کا زمانہ آ جاتا ہے. اور اب خیر الدین بربروسا جن کی پیدائش 1770 کی تھی، تو لگ بھگ ان کی عمر 76 کی ہو جاتی ہے. تو یہ وہاں سے خلیفہ کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں تھک گیا ہوں، اب مجھے ریٹائرمنٹ کی لیو چاہیے. تو خلیفہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ استنبول آئیں. تو استنبول جاتے ہیں، تو خلیفہ انہیں پوری عزت کے ساتھ انہیں ریٹائر کراتے ہیں.
اور اس کے بعد استنبول میں انہیں بہت بڑا محل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اس محل میں رہیں, یہ تمہارے اور تمہاری اولاد تمہارے نسل کے لیے ہے. اور اس کے بعد آپ کریں کہ آپ اپنی پوری یادداشت کو لکھیں. ایک کاتب کو بلایا, کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پورے واقعات سنیں, یہ جب سے مدیلی جو آئی لینڈ تھا وہاں سے نکلے, وہاں سے لے کر آج تک جتنے بھی ان کے زمانے واقعات ہوئے, ان تمام واقعات کو قلم بند کریں, لکھیں. دیکھیے یہی ایک اہم ہوشیار سمجھدار بادشاہ کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کو قلم بند کرتا ہے, آنے والے نسل کو معلوم ہو کہ ان لوگوں نے کیا کامیابی کی. اگر خیر الدین بربروسا یہ میمورائرز نہیں لکھتے تو لوگوں کی اتنی تفصیل جو آپ سن رہے ہیں, اتنی تفصیل آپ کو نہیں ملتی. تو خیر الدین بربروسا اپنے ساتھ وہ رائٹر کو لے کر بیٹھتے ہیں, لگ بھگ 1 سال 2 سال دونوں ملتے رہے اور یہ اپنے واقعات سناتے رہے. تو اس رائٹر نے بہترین انداز سے میموری آف خیر الدین بربروسا, مذکرات خیر الدین بربروسا کے نام سے یہ کتاب انہوں نے لکھی. اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے, کتاب موجود ہے جس میں سے آپ کی تفصیل آپ سن رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد 28 سپٹمبر 1546 کو ان کی وفات ہوتی ہے, اور آج بھی استنبول کے اندر ان کا مقبرہ کافی مشہور ہے. یہ اور ان کے لڑکے اور ان کے اہلیہ تینوں کا مقبرہ ایک ہی جگہ بنایا ہوا ہے, لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. اور ایسی جگہ مقبرہ اس وقت کے بادشاہ نے بنایا, بالکل وہاں سے سمندر واکنگ ڈسٹنس میں ہے. یہ خیر الدین بربروسا کی طرف سے وصیت تھی کہ میں نے پوری زندگی سمندر میں گزاری اور میرا جو قبر ہے چونکہ پانی میں ہو نہیں سکتا تو سمندر کے بالکل قریب آپ بنائیں. تو اسی ان کی وصیت کے مطابق ان کا وہاں پر مقبرہ بنایا گیا ہے. آج بھی لوگ جاتے ہیں اور بڑی عزت سے دیکھتے ہیں. اور 27 سپٹمبر کو آج بھی ٹرکش گورنمنٹ ایک بہت بڑا فیسٹیول مناتی ہے. جتنے بھی فلیٹس ہیں, جتنے بھی شپس ہیں, سب کو جمع کیا جاتا ہے اور وہاں پر خیر الدین بربروسا کے تعلق سے ان کی کامیابیاں کا ذکر ہوتا ہے. ایک فنکشن مناتی ہے گورنمنٹ آج بھی. 27 سپٹمبر کو آج بھی یہ فنکشنز چل رہے ہیں. اور خیر الدین بربروسا کو ہم مسلمانوں تو بھلا دیا, ہم میں سے کئی لوگ جانتے ہی نہیں. کل کے بیان کے بعد ایک صاحب آئے, آ کر کہنے لگے کہ میں بھی 20 سال سے بیان سنتا ہوں مولوی صاحب, 20-25 سال سے میں بھی پورے جتنے بھی علماء ہیں کہ سب کے بیان گیا ہوں, لیکن میں کبھی بھی خیر الدین بربروسا یہ بابا اور روج تمہیں بولتے نا نامہ اب تک میں کسی کے منہ سے نہیں سنا. یہ کیسے اتنے اہم شخصیت آپ بول رہے ہیں, یہ کیسے چھوڑ گئے؟ وہ اس لیے چھوڑ گئے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد نہیں کرتے ہے نا. ہمارے بیانات میں, ہمارے مساجد میں اس تعلق سے کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں. ہماری پہنچ تو دور دور تک مسائل سے ہے, اور کبھی مسائل سے نکلے تو چند عقیدوں کی بات کر لی. یہ جو اہم چیز ہے عزیز ساتھیوں, اگر کسی نے اپنی تاریخ کو بھلا دی, اس کی مثال گویا کہ اس نے اپنے باپ کو بھلا دیا. ایک آدمی تاریخ نہیں جانتا, وہ اس نے اپنے باپ کو بھلا لیا. جب آدمی اپنے باپ کو بھلا دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا, اور اس کا ذہن ایسے ہی غریب, اس کا ذہن ایسے ہی کمزور ہو جاتا ہے عزیز ساتھیوں. اس لیے انگریز جہاں کہیں بھی انہوں نے اپنے کالونائز کیا, انہوں نے وہاں کی تاریخ کو مسخ کر دیا, لوگوں کو ان کے نسل سے کاٹ دیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو خالص عرب ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں جو خالص ترک ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے آبا و اجداد کہاں سے آئے, انہیں نہیں معلوم کہ ان کے آبا و اجداد یہ زبان کب سے بولتے ہیں, یہ اس جگہ کیسے پہنچے, مدراس میں آخرکار کیسے پہنچے, مدراس میں اس جگہ کیسے آئے, مدراس کی کیا تاریخ ہے, یہ کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. جب کچھ بھی اسے معلوم نہیں ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے. جو آدمی اپنی تاریخ نہیں جانتا اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. جب آدمی تاریخ جانتا ہے تو وہ سینہ ٹھو کر کہتا ہے کہ میں وہ نسل سے اس کا تعلق ہے میرا, ہمارے آبا و اجداد ہیں جنہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں, تو اس کا خون گرم ہوتا ہے. وہ ایسے ہی غلام بن نہیں سکتا, ایسے ہی غلام ہرگز بن نہیں سکتا. تو غلام بنانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں کے انگریزوں نے پوری تاریخ کو کاٹ دی, ورنہ ایسی ہماری تاریخ ہے کہ سبحان اللہ اسے بیان کرتے جائے تو یہ رمضان نہیں, آگے آنے والے 50 رمضان تک بھی ہم بیان کرتے رہیں گے تو بھی کم ہے. ایسے ایسے افراد اللہ نے اس امت میں پیدا کیے. تو خیر الدین بربروسا عزیز ساتھیوں, ان کے اہم 3 کام ہیں, یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. پہلا کام, انہوں نے نارتھ افریقہ کو عثمانی سلطنت میں داخل کیا. ان سے پہلے ہوتا ہے تھا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے قبائل, چھوٹی چھوٹی ان کی حکومتیں ہوتی تھی. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ پورے سٹیٹس کو جوڑا اور ان سب کو لے کر جا کر عثمانی سلطنت میں ملایا. یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا. نمبر 2, انہوں نے عیسائیوں کی رگوں کو کاٹ کر رکھ دیا. ان کے مار کے بعد
عیسائی کئی سو سال لیتے ہیں دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے. اور نمبر 3، ان کے اس مشن میں لگ بھگ 30-40 سال کا مشن، اس مشن میں انہوں نے ایسے ایسے لیڈرز بنائے، امت میں سے ایسے نکھرے ہوئے ہیرو کو جمع کیا جو ایک زبردست لیڈر ہی کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ان کے اس کے لائف پروسیجر میں، جو لائف ان کا جو مشن رہا، اس میں کئی یورپینز کو مسلمان بنایا، کئی یورپینز کو مسلمان بنایا. اس میں سے نام نہاد ایک آدمی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس آدمی کا نام ہے جان وارڈ. جان وارڈ، یہ انگلینڈ سے اس کا تعلق تھا. یہ کینٹ کے اس اسٹیٹ سے آتا تھا. یہ اصل میں ایک غریب گھرانے کا ایک ملاح، ایک مچھلارا تھا، لیکن یہ کسی نہ کسی وجہ سے انگلینڈ چھوڑ کے باہر نکلتا ہے، وہ بھی سمندری کام میں لگتا ہے. تو اس کا تعلق کارا عثمان، جو خیر الدین بربروسا کے ایک اہم منسٹر سے، ان سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے. وہ انہیں لاتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں. یہی صاحب آگے چل کے تاریخ میں یوسف الرئیس کے نام سے مشہور ہوئے. یوسف رئیس، آج بھی ترکی گورنمنٹ انہیں یاد رکھتی ہے. ان کے نام سے کئی کشتیاں ہیں جہاں آپ دیکھیں گے یوسف رئیس. یوسف رئیس نام سے لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، حالانکہ یہ کون ہے؟ یہ جان وارڈ ہیں. انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا. ایسی ایک نہیں دو نہیں، کئی ہالینڈ کے جو مسلمان ہوتے ہیں، کئی برٹش تھے نسلاً وہ مسلمان ہوتے ہیں، کئی اسپینش، کئی فرنچ مسلمان ہوتے ہیں. انہیں مسلمان بنا کر خیر الدین بربروسا نے انہیں اسلام کی خدمت میں استعمال کیا. کتنے نام میں لوں؟ بہت سارے نام، ایسے ایسے نام ہیں کہ لمبی فہرست بن جائے گی. عجیب و غریب نام ہے ساتھیوں، جنہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کیا. بعد میں ان کے نام مسلمانوں کے نام ہو گئے. لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے، حالانکہ مسلمان نہیں. ان کا تعلق یورپ سے تھا، یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے. اور لمبی فہرست ہے. تو اس کے یہ بہت بڑا کام جو ہے خیر الدین بربروسا نے کیا. تو چوتھا کام جو خیر الدین بربروسا نے کیا وہ یہ کہ عثمانی یعنی خلافت عثمانی کی طاقت ایشیا کے اندر تو بہت بڑی تھی، ایشیا کے اندر بہت بڑا نام تھا، لیکن یورپ میں بہت بڑا نام نہیں تھا. خیر الدین بربروسا ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کا نام پورے یورپ کے اندر گھمایا، جسے آج تک پورے یورپ یاد رکھے ہوئے. خیر الدین بربروسا ہیں جنہوں نے سلیمان القانونی کون ہے یورپ کو بتایا. خیر الدین بربروسا ہیں جنہوں نے سلیم الاول کون ہے یورپ کو بتایا، جو آج تک یورپ یاد رکھا ہوا ہے. اور ایک بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، یورپ کے اندر خاص طور پر ہالینڈ کے اندر اور اس کے بعد جرمنی کے اندر بہت ساری ایسی پرانی عمارتیں ہیں جہاں پر ایک مسلمان بوڑھے جن کی بڑی داڑھی ہے ان کی تصویر کو بنا کر انہوں نے لگایا ہے. مثال کے طور پر ہالینڈ کے ایک اہم سٹی کے اندر ایک بہت بڑی عمارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر داڑھی والے ایک بزرگ، ان کے چہرے کو انہوں نے کھود کر بنایا ہوا ہے اور نیچے انہوں نے لکھا ہے بربروسا. کئی عمارتوں میں آج بھی ان کے چہرے موجود ہیں. اور وہاں پر پوچھنے پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بڑے صاحب کون ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو آبا اجداد تھے ان کو انہوں نے تجارت سکھائی، ان سے ہم مال لاتے تھے، ان سے ہم کپڑے لاتے تھے اور یہ ہمیں تجارت سکھائے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کی غریبی ختم ہوئی. ہم لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے، باقاعدہ انہوں نے یہاں پر کھانے پینے بھیجنے کا انتظام کیا. آج بھی یہ تصویر کس کی ہے؟ خیر الدین بربروسا کی ہے. آپ تصور کریں گے کتنا بڑا نام ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. اور بہت ساری تفصیل ہے. یہ جو خیر الدین بربروسا نے جو میمورائز لکھے لگ بھگ 300-400 صفحے کا ہے، اس میں پوری تفصیل ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہوگا، آپ لوگ ضرور چیک کریں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد یہ جو عیسائیوں کی جو طاقت رہی سمندروں میں، یہاں تو ختم ہو گئی. جب میڈیٹرین سی میں ان کی طاقت ختم ہو گئی تو اب انہوں نے ایک دوسرے راستے اختیار کرنے کی کوشش کی. ان میں سے سب سے مشہور نام ہے واسکو دا گاما. اسے ہر آدمی جانتا ہے. کیپ آف گڈ ہوپ یہ مشہور چیز ہے جو ہمارے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے. یہ واسکو دا گاما صاحب کون ہیں؟ یہ اچھے آدمی ہیں کہ برے آدمی ہیں؟ یہ ہندوستان آنا چاہتے تھے یا پھر ان کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد تھا؟ چاول کی لڑائی کسے کہتے ہیں؟ گجرات کے بادشاہ کا کیا رول رہا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چرانے کی کیسی کوشش کی گئی؟
اور کون سی پرسنالٹیز تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودنے سے بچایا، اور حسن الغازی کون ہیں، حسام الدین لؤلؤ کون ہیں. یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کل کی مجلس میں لانے والے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقرر پر پہنچے اور یہ پوری تفصیل جاننے کی کوشش کریں. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ خیر الدین بربروسا کی وفات کیسے ہوئی؟ ان کی وفات نیچرل ڈیتھ ہوئی، وہ اپنے گھر میں وفات پاتے ہیں، بالکل نیچرل. اب یہ جو 4 بھائی تھے، پہلے بھائی اسحاق وہ بابا عروج معرکہ تلمسان کے لڑائی سے پہلے ایک چھوٹا سا معرکہ اس میں وفات پا جاتے ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی الیاس کا تو ہم نے واقعہ سنا، ان دونوں بھائیوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا گیا. اور بابا عروج 1518 میں تلمسان کی لڑائی میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ 1546 میں استنبول میں خیر الدین بربروسا کی وفات ہوتی ہے. خیر الدین بربروسا کے وقت خلیفہ سلیمان القانونی تھے. سلیمان القانونی تھے. بہت ہی اہم سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قدریہ جو فرقے کا آپ نے ذکر کیا، کیا یہ فرقہ آج بھی موجود ہے؟ دیکھیے، قدریہ فرقے کی غلطی کیا تھی؟ قدریہ جو فرقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بندہ جو بھی کرتا ہے اس میں اللہ کا دخل نہیں. مطلب اگر کسی نے غلطی کی، کسی نے نعوذ باللہ شراب پی، کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا، تو یہ اللہ کے کنٹرول کے باہر جا کر اس نے کیا، جو کہ غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کنٹرول ہر چیز پر ہے. جب اب اللہ کا کنٹرول ہر چیز پر ہے کہیں گے تو یہاں پر ایک دوسرا فرقہ اٹھتا ہے جس کا نام جبریہ. وہ یہ کہتا ہے بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ تو ایک روبوٹ کی طرح ہے، اس کے اندر پروگرام ایمبیڈ کر دیا گیا ہے اور وہ کرتا ہے. اگر نعوذ باللہ زنا بھی کرتا ہے تو اللہ کا کام کہتے ہوں، اگر شراب بھی پیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا کام ہے. اور اس کے برخلاف قدریہ کیا ہے؟ صرف اچھے کام اللہ کرتا ہے. جب بندہ جو برا کرتا ہے، یہ جو کام بندہ کرتا ہے یہ اللہ کے کنٹرول کے باہر جا کر کرتا ہے. یہ دو فرقوں میں یہی خطرناک چیزیں ہیں. اور اہل سنہ و جماعہ کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے وہ جانتے بوجھتے سمجھ بوجھ کے ساتھ دل کی مخالفت کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے. یہ کام اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں، یہ کام اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو قدریہ فرقے کا مسئلہ اسی تقدیر کو لے کر تھا. وہ اسی چیز کو لے کر عام مسلمانوں کو بہت پھراتے تھے. اور سبیق بن عسل کا جو میں نے آپ کو عمر بن خطاب کا جو واقعہ سنایا، یہ قدریہ کے شروع کی سوچ تھی. بعد میں جا کے یہ بہت ہی خطرناک فرقے کی شکل انہوں نے اختیار کر لی. اور یہ جو فرقہ تھا، اس فرقے سے بڑے بڑے فرقے نکلے، جیسے معتزلہ، جہمیہ، جعدیہ، جو آگے چل کے بڑے بدترین فرقے نکلے. یہ سب فرقے اسی قدریہ سے نکلے ہیں. تو آج بھی قدریہ عقیدہ رکھنے والے موجود ہیں، قدریہ عقیدہ رکھنے والے موجود ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ شیعہ ہیں، ان کا عقیدہ قدریہ عقیدہ ہے. تو قدریہ کی سوچ موجود ہے. ایک فرقے کے نام پر تو ہو سکتا نہ ہو، لیکن سوچ تو باقی ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث جو ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر 100 سال میں ایک ایسے آدمی کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، تو ہمارے سینچوری میں کون ہے؟ تو اہل علم نے اس حدیث کی تفسیر میں بہت ساری باتیں بتائی. سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی ایسا ہو، ہے نا. ایک میدان میں ایک آدمی ہو سکتا ہے. سیاست کے میدان میں اللہ کسی کو نکالے، علم کے میدان میں اللہ کسی کو نکالے، ہے نا، جہاد کے میدان میں اللہ کسی کو نکالے. ہر میدان میں اللہ کسی نہ کسی کو نکالتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی میں پوری چیزیں جمع ہو جائیں. اور اس کے بعد یہ جو 100 سال کی جو تحدید ہے، یہ ایگزیکٹ 100 سال نہیں، یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو ہم کسی بھی ایک پرسنالٹی کو دکھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس زمانے کے مجدد ہیں، جبکہ بہت ساری ہر زمانے میں کوشش ہوئی، کسی نہ کسی فرد کو بتایا گیا. اگر اس فرد کے اندر وہ پوری قابلیت ہے تو ہم اس کے ماننے کے لیے تیار ہیں، انکار کرنے کا کوئی وجہ نہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ایک ہی آدمی کے انتظار میں بیٹھے رہے. ہر میدان میں کوئی نہ کوئی ایک زبردست آدمی آ سکتا ہے، یہی اس کا معنی ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ عقیدے میں اختلاف کرنا ٹھیک نہیں، فقہ میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا فقہ جو مسائل ہیں
اس میں اختلاف کی گنجائش بھرپور ہے، اس میں اختلاف ہو کر ہی رہے گا، لیکن یہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہو. ہر ایرا غیرہ میں بھی اختلاف کرتا ہوں جی بول کو نئی بات بولے تو ہم اس باہر نکالیں گے، ہے نا. ہر ایرا غیرہ اس میں کھیل نہیں سکتا. ہر اختلاف کرنے والے کے پاس پختی دلیل ہو، اور دلیل کی بنیاد پر وہ اس کی اہلیت رکھتا ہو کہ دلیل کو سمجھے، اس کے اندر وہ کیپیبلٹی ہو، دلیل کو سمجھنے کی کیپیبلٹی ہو. ایسا آدمی اختلاف کرتا ہے، اس اختلاف کو معتبر مانتے ہیں. جو بغیر دلیل کے کسی نے اختلاف کی، اس اختلاف کو معتبر نہیں مانا جا سکتا، اسے ایک بکواس کہہ کے ہٹا دیں گے. واللہ اعلم. سوال لے کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں. یہ عقیدہ رکھنے والے کون سے فرقے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں بعض ایسے صوفی حضرات ہیں جنہیں آپ ایکسٹریم صوفی کہیے. ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ اسی عقیدے کو رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہیں. اگر کوئی مولد کی مجلس جمع کی جائے تو وہاں پر وہ حاضری دیتے ہیں، سب مل کے درود و شریف پڑھا جائے وہاں پر ان کی حاضری ہوتی ہے. یہ عقیدہ رکھنے والے ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ ہیں، جبکہ یہ عقیدہ اہل السنہ و جماع کا عقیدہ نہیں ہے. یہ اسلامی عقیدے سے بہت دور پڑتا ہے، اسے اور اسلامی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو بالکل ہندوانہ عقیدہ ہے، جہاں پر کوئی بھی بڑا آدمی چلے جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ روح بھٹکتی رہتی ہے، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. یہ ان کی سوچ ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو نہیں سکتا. یہ ایسا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے زمانے میں مختلف اختلافات، امت میں اتار چڑھاؤ، امت میں گھناؤنے مسائل، پیچیدہ مسائل، خطرناک لڑائیاں، صحابہ کے درمیان بعض لڑائیاں ہوئی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ایسے لڑائیاں ہونے کے امکانات نہیں ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں صاف کہا، انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مت او قتل او افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اگر وہ گزر جائیں یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے، کیا تم دین چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ یہ احد کے موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل کی، جب لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اور بعض لوگ دل برداشتہ ہو کر ان کے پیر اکھڑ گئے، تو اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں. وما محمد الا رسول، اللہ کے بہت سارے رسول ہیں، ان میں سے محمد ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر وفات پا جائے تم دین چھوڑ دو گے. یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ڈانٹ تھی صحابہ پر. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ نے انہیں دفن کیا، اور صحابہ نے آپ پر جنازے کی نماز پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد جو جو چیزیں پیش آئیں گی ان کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. صحابہ میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جا نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہیں گے. یہ سوچ رکھنے والے کوئی نہیں تھے. وہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، جو موقع کی نزاکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گویا کہ وہ اپسٹ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں جیسے موسیٰ چلا کاٹنے کے لیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے. لیکن وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایمان کا ثبوت دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر، وفات کی اس موقع پر اس قرآن کی آیت کو پڑھا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں جان لو، جو محمد کی عبادت کرتے تھے جان لو کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور محمد کا رب جس کی عبادت تم لوگ کرتے ہو وہ کبھی بھی وفات نہیں پا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کر کے، انہیں نور کے عقیدے میں ڈال کے، انہیں بشری تقاضے سے باہر نکال کے، انہیں خدا کے درجے میں پہنچانے کی مکمل کوشش ہوئی ہے غلو کرنے والوں کی طرف سے. تو یہ سب غلو کا راستہ ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں بلا شبہ وہ فرقہ ہیں، اہل السنہ و جماعت سے ہو نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے جڑوں کو پکڑ کر ہلایا ہے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.